عید افطار رمضان اب جدا ہونے کو ہے۔ اس جمعے کو تو جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الوداعی اب جمعہ ہے رمضان۔ کیا مہینہ ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، روزانہ مغفرت ہے۔ اور اب تو آخری جمعہ آ گیا ہے، ہو سکے تو یہ جمعہ اللہ کے گھر میں گزارے، تلاوت میں گزارے، درود میں گزارے، عبادت میں گزارے، ہو سکے تو آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں، اللہ کرے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ملے، حرمین طیبین میں ملے، مگر اب تو رمضان جدا ہونے کو ہے، تو آئیے مل کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے۔ اور ہاں، فطرہ تو ادا کرنا ہی ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جمعۃ الوداع والے دن اپنا فطرہ ادا کریں۔ عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ لوگ دیتے ہیں، عید کی بعد بھی دیتے ہیں، مگر رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، تو جمعے کا ثواب، رمضان کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے نا، بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، تو فطرہ بھی بہترین کیٹیگری جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے پورے رمضان بہترین کھانے کھلائے، اچھا افطار کروایا، عید کی تیاریوں کے لیے میں نے کپڑے بھی اچھے لے لیے، تو پھر فطرہ بھی تو اچھا والا ہونا چاہیے۔ اور کا فطرہ بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، اور پھر گندم کا بھی ہے۔ یقیناً گندم کا فطرہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا ہے، غریب لوگ دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے پھر وہ بہترین فطرہ، یہ بھی تو شکرانہ ہے۔ اور ہاں، پانچواں آپ کو کون سی کیٹیگری نظر آ رہی ہے، وہ اجوا کھجور کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں افطار بھی اجوا کھجور سے کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو نوازا ہے، کیوں نہ اس بار فطرہ بھی اجوا کھجور کا دیں۔ ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کرے وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ آئے نماز کے فضائل تو سنو یار۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، the pillar of Islam۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں ہے، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرع، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا۔ کیسے برداشت کریں؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا، اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا؟ جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کیسے سہ سکے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ہے، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا۔ نہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں۔ یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں ان سے ملے آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ مسجد نبوی شریف میں اگر آج بھی کوئی حاضر ہو جائے اور آج بھی وہاں جائے تو اس کو کیا کچھ ملتا ہے، ذرا سنیے۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں متواتر یعنی کنٹینیوسلی ادا کی،
اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں جو پاک و صاف ہو کر میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ جو حدیث ہے ناظرین، مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بار میں مسجد نبی شریف میں حاضر تھا، میرے ساتھ ہی ایک بڑے نورانی چہرے والے عربی بزرگ موجود تھے، تھوڑی بہت عربی اور انگلش میں ان سے بات ہو رہی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی؟ وہ رہتے ہی مدینے کے تھے اور مدینہ منورہ ہی کے رہائشی تھے۔ غالباً انہوں نے بتایا کہ میری عمر 55 سال ہے۔ اچھا، ان کچھ دنوں کے بعد حج کے دن آنے والے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ میں نے کہا مدینے میں رہتے ہیں، حج کو نہیں جاتے؟ کہتے ہیں مجھے حج کو جانے کی کیا ضرورت ہے، جو فرض ہے وہ ادا کر لیا ہے، باقی روزانہ 5 حج کا ثواب کماتا ہوں، کیونکہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز حج کا ثواب۔ اور ان کا جو جملہ تھا نا وہ تڑپا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں مدینے سے باہر نہیں نکلتا کیونکہ مجھے یہی مرنا ہے، مجھے جنت البقیع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر! میں صحیح بتاؤں ناظرین، کئی اہل مدینہ آج بھی ایسے ہیں جن کی زندگی کا اب مقصد یہی ہے، وہ مدینہ منورہ سے باہر ہی نہیں جاتے۔ ہائے ہائے، ان کو یہی مرنا ہے، وہ آقا کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں اور جنت البقیع ان کی زندگی کا ٹارگٹ ہے۔ کیا بات ہے کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہے، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک بیگ فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں ہیں۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔
بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا. سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، تھوڑی اور نیکی کما، تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزرتے ہیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے وہ رجسٹر بند کرتے اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے. جلدی آ کر، کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک ہونے جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا
والدیان لا یموت. سنے میں نا یہ الفاظ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جو نہیں آتے. ٹھیک ہے آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. ایک حدیث ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ کانوں نے کئی بار کہوں گے سینکڑوں بار سنے ہیں مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام, بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی, کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے, میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا, اگلا جملہ سنو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى, گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول رہے ہو اگر کہیں لکھا ہوا ہے جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی. میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن دینا ہے, جس نے فیصلہ کرنا ہے, اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا. تو قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. یہ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں برا کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے. مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار, چھوٹا سا گناہ ہے, ٹھیک ہے چلتا ہے, سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب, وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے, اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ. ہمیں ڈرنا ہوگا, ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا, کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا, نفل ہی تو ہے نا, سنت ہی تو ہے نا, ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے, کون درس میں بیٹھے, صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں, زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو سبب اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے, راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوگی, کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں, تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں, مسلمانوں کی خیر خواہی. اس ایک ہی حدیث پر, ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں, لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار پیغام ہے. وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب جمعے میں سنتے ہو نا, اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا. نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے, بس جمعہ ہو گیا, بس ٹھیک ہے پورا ہو گیا, فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر. سنو اس کا مطلب کیا ہے, سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں, ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ.
ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، ابھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک پہ نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکالا. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے. کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. نیچے اسلامی بھائیو، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں. تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں اس پہ اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہے، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں. دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر. یہ دنیا کا دستور ہے. تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو. جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا. آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی. میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں. ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں،
حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور ماہ رمضان کے بعد عید الفطر کی آمد ہوتی ہے، اور یاد رہے عید الفطر والے دن ایک بڑا ہی افضل کام کرنے والا یہ ہے کہ اس دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ بندے کے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک وہ صدقہ فطر کو ادا نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، تو جلدی کیجئے اپنا صدقہ فطر ادا کر لیجئے، مگر ذرا سوچئے کہ ہمیں اس بار کتنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یقیناً کم سے کم فطرے کی جو مقدار ہے یعنی گندم کا جو فطرہ ہے وہ پاکستانی 100 روپے ہے، مگر مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچئے نا، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی اچھی زندگی دی ہے۔ ہم میں بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو بہترین کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بہت اچھے گھر میں رہتے ہیں، بڑے اچھے لباس پہنتے ہیں۔ اللہ نے جب مجھے اور آپ کو لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے تو صدقہ فطر بھی تو اچھی مقدار میں ادا کرنا چاہیے نا۔ یاد رہے صدقہ فطر کی کچھ کیٹیگریز، کچھ اقسام جو ہیں حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ جی ہاں، گندم کا، جو کا، کھجور کا اور کشمش کا فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ شکرانے کا ایک بڑا شاندار انداز ہے۔ ہم سب سے کم کیٹیگری والا فطرہ کیوں دیں؟ آگے بڑھیے، اس بار جیسا اللہ نے آپ کو نوازا ہے خوش دلی کے ساتھ اپنا، اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کا، سب کا بہترین فطرہ ادا کیجیے۔ یاد رہے اس سال یعنی 2019 1440 سنہ ہجری رمضان المبارک میں فطرے کی مقدار جو علماء کرام نے بیان کی ہے، گندم کا فطرہ 100 روپے، جو کا فطرہ 400 روپے، کھجور نارمل کوالٹی جو ہے 800 روپے کا فطرہ ہے، اور بہترین کوالٹی، جی ہاں، اگر آپ افطار میں شاندار کھجور، اچھی کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو، اس بار فطرہ بھی بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کی کھجور کے مطابق 1600 روپے کا ادا کیا جائے۔ اور آگے چلیے، نارمل معیار کا جو کشمش ہے وہ 1920 روپے، اور بہترین کوالٹی کا جو کشمش ہے 4800 روپے۔ تو کیا ہی اچھا ہو، اللہ نے جس کو جیسا نوازا ہے خوش دلی کے ساتھ بہترین فطرہ ادا کیجئے تاکہ راہ خدا میں بہترین مال خرچ کرنے کا ثواب حاصل کریں۔ یاد رہے یہ رقم ہماری جیب سے تو نکل رہی ہے مگر کہیں اور نہیں، ہمارے ہی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرہ دے کس کو؟ عاشقان رسول کی مدنی تحریک آپ کے سامنے ہے جو قرآن و سنت کی خدمت پوری دنیا میں کس شاندار انداز سے کر رہی ہے۔ آگے بڑھیے، اس سال اپنا فطرہ اپنی دعوت اسلامی کو ادا کیجیے۔ آپ فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کیجیے، یہ دعوت اسلامی کے دنیا میں جہاں بھی مدنی مراکز موجود ہیں وہاں چلے جائیے، اپنا فطرہ جمع کرائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی آخری طاق رات ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت سے کروڑوں لوگوں کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ ہم نہیں جانتے کہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام شامل ہوا کہ نہیں۔ آئیے مل کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیے لیتے ہیں۔ اس کریم کے خزانوں میں کمی نہیں، آئیے مل کر مغفرت کی فریاد پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة
اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ، وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب والفوز بالجنة بغير حساب مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت خالق مالك أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہکاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، آج ماہ رمضان کی آخری تاک رات ہے. اے اللہ مانتے اپنے رمضان غفلت میں گزار دیا، تو نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں موقع دیا، اتنا مبارک مہینہ عطا کیا، ہم ایسے روزے نہیں رکھ سکے جیسا رکھنے کا حق تھا، ایسی تراویح نہیں پڑھ سکے جو پڑھنی چاہیے تھی، وہ التجائیں وہ دعائیں نہیں کر پائے مولا جو تیرے نیک بندوں نے کر لی ہوگی. اے اللہ اب تو رمضان چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے، ہم نے وہ دعا سنی ہے مولا. جبریل امین نے تیرے دربار میں دعا کی کہ مولا جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جا رہے. اور اس دعا پر نبی پاک نے آمین فرمایا ہے. اے اللہ جو رمضان کو پا کر بخشا نہ گیا وہ مارا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. اے اللہ ہمیں بربادی سے بچا لے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول کر لے، جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے قبول کر لے، جن کی تراویح قبول کی ان کا واسطہ ہماری تراویح قبول فرما. اے اللہ جن کے صدقے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارا صدقہ دینا بھی قبول کر لے. اے اللہ میں محروم نہ کیجیو، اگر تیری رحمت فقط نیک لوگوں پر برستی رہی ہم گناہگار کہاں جائیں گے مولا. ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم نکموں کو بھی نبھا لے مالک. آج ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما دے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے کریم اگر آج پیدان اس کنز الایمان مسجد میں جتنے عاشقان رسول ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، جو انٹرنیٹ پر ہمارے ساتھ شامل ہیں، اگر تو نے ہم سب کو بخش دیا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. اے اللہ اگر تو نے ہمیں داخل جنت کر دیا، تیری جنت پہ کوئی کم نہ پڑے گی. اللہ رمضان جانے کو ہے، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. اللہ کی مغفرت کر، سب سے راضی ہو جا. تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں مغفرت کی خیرات طلب کریں. اے اللہ کہیں رہ نہ جائیں، رب کریم تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں. لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اے اللہ ہماری جھولیوں میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے. اے اللہ تجھے کعبے کا واسطہ بخش دے، غلاف کعبہ کا واسطہ بخش دے، میزاب رحمت کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے. اے اللہ مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، صفا اور مروہ کا واسطہ بخش دے، میرے آقا کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے. اے اللہ تجھے قبۃ خضرا کا واسطہ
بخش دے, سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے, اے اللہ مدینے کی گلیوں کا واسطہ بخش دے, اے رب کریم تجھے حسنین قریبین کا واسطہ ہمیں بخش دے, اے اللہ تجھے علی اصغر کے اس سٹے ہوئے گلے کا واسطہ بخش دے, اے اللہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ بخش دے, شہدائے کربلا کا واسطہ بخش دے, شہدائے بدر کے واسطے بخش دے, اے اللہ تجھے نبی پاک کے رخ روشن کا واسطہ بخش دے, تیرے آقا کے امامے کا واسطہ بخش دے, آقا کی مبارک داڑھی کا واسطہ بخش دے, میرے آقا کے نالین کا واسطہ بخش دے, اے اللہ جو واسطہ تیرے دربار میں مقبول ہے تجھے اس کا واسطہ بس آج ہماری بخشش فرما دے, اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجیو, ہم خالی ہاتھ نہ جائیں, آج مغفرت کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے. مغفرت مجھ سے سوال ارتا اپنے در سے نہ خالی ہوئی, مجھ گناہ گار کی التجا ہے, یا خدا تجھ سے میں کی دعا. کریم بس آج ہماری جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ آخری تاک رات ہے, مانگنے کی رات ہے, تیرے بندے بڑی امید سے دور دور سے آئے ہیں کہ یہاں جا کر دعا مانگیں گے. اے اللہ جتنے بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں, اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. اے اللہ قرضداروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے, جن کی اولاد دی ہے مولا ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنانا, ہماری آنکھوں کا نور بنانا. اے اللہ ہمیں بچوں کا سکھ نصیب فرما, بچوں کے دکھ سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہے اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. اے اللہ سب کے روزی روزگار میں برکت ڈال دے, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ اے کریم آج مبارک رات ہے, تیرے دربار میں التجا ہے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ تھک گئے مولا, آج تجھے پکار رہے ہیں, کرم کر دے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے اے اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہمیں بچائے رکھنا, اس وائرس سے بچائے رکھنا. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے اللہ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ تیرے دربار میں التجا کر رہے ہیں. اے ابابیل کے لشکر کے ذریعے ہاتھی والوں کا مسلمانوں کا, اے اللہ جو ہاتھی والے تھے ان کو تہس نہس کر کے مسلمانوں کی مدد کرنے والے, ایمان والوں کی مدد کرنے والے, آج پھر تیرے دربار میں ہم ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہمیں واپس عطا فرما. اے اللہ جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ انہیں نیست و نابود فرما دے, انہیں عبرت کا نشان بنا دے, اپنے غضب کا نظارہ دکھا. اے اللہ ان کو تہس نہس فرما دے. اے اللہ دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما. اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ زندگی میں کوئی ایسا دن بھی عطا کر دے کہ بیت المقدس جا کر ہم 2 رکعت نفل ادا کریں. اے اللہ مرنے سے پہلے یہ سعادت عطا فرما. اے کریم مولا, اے پروردگار عالم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ایک اور التجا ہے تیرے دربار میں. اے کریم بڑے دن ہو گئے مکہ دیکھے, بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے. کئی عاشقان رسول تو ایسے ہیں جو ہر سال رمضان مدینے میں اور مکے میں گزارتے تھے. مولا اب یہ دوسرا سال ہو گیا ہے. اے اللہ دل تڑپ رہے ہیں. اے اللہ زندگی کا لطف ختم ہو گیا ہے. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. اے اللہ رمضان کی تاک راتوں کا واسطہ اے اللہ حرمین کے راستے کھول دے, جانے میں آسانیاں ہو جائیں. اے اللہ جلدی جلدی مکہ دکھا دے. احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہمیں طواف خانہ کعبہ کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا نصیب فرما, پھر آقا کے قدموں میں پہنچا دے. گنبد خضرا کا دیدار عطا فرما.
सुनहरी जालियों पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना नसीब फरमा। और मालिक जब हमारा वक्त आखिर हो, हमें ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली और ऐ काश नबी पाक की दीद वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें मदीने के सिवा कहीं मौत न देना, जन्नतुल बकी हम सबका मुकद्दर फरमा दे। हमें आका के जलवों में, आका के कदमों में ईमान और आफियत वाली, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। ऐ रब्ब करीम जो मांग सके वो भी दे दे, जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर हो वो भी अता फरमा। इस मस्जिद को शादो आबाद फरमा, इसको आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन। अल्लाह कई लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, कहलवाते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। अल्लाह तो सबके नाम भी जानता है, काम भी जानता है। हमसे हुस्न ज़न है लोगों का, उन्हें नहीं मालूम हम कितने बुरे हैं, मगर मौला तेरे दरबार में हाथ उठाए हैं। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है मौला सबकी हाजतें पूरी फरमा। हमारे इस मस्जिद कमेटी के अमीन भाई बीमार हैं, अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमा। बरकती अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।